میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم سورۃ الہمزہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سورت نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سورت نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سورت کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں تاکہ آپ کی نماز فاسد نہ ہو۔ اگر یہ سورت آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ سورت غلط پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس سورت کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، پڑھ لیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی لفظ یا کوئی آیت آپ سے رہ نہ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، یہاں دو لام ہیں، پہلے لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں دیکھیں گول تا ہے، جب بھی ہم کہیں وقف کریں گے اور وقف میں گول تا ہو تو اس گول تا کو وقف کی صورت میں ہا پڑھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پڑھیں گے لمزہ، لمزہ۔ اس آیت پر ہم نے وقف کر لیا، اس لیے گول تا کو ہا پڑھ لیا، لمزہ۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایک آیت ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الذی، الذی، یہاں دیکھیں الف پر کچھ نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ الذی کا الف خالی ہوتا ہے، اس پر ہم زبر لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ الذی کے الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے الذی، الذی۔ اور یہ ہم صرف اس وقت پڑھیں گے جب ہم پچھلی آیت پر وقف کر چکے ہوں، سانس لے چکے ہوں، اور دوسری آیت شروع ہو رہی ہو الذی سے، تب ہم الف پر زبر لگائیں گے اور پڑھیں گے الذی۔ پچھلی آیت پر وقف کر لیا، اگلی آیت ہم شروع کر رہے ہیں تو پڑھیں گے الذی۔ لیکن اگر ہم پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں اور اگلی آیت الذی سے شروع ہو رہی ہے تو پھر ہم پچھلی آیت کو اس الذی کے لام سے ملائیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی آیت کا آخری لفظ اگلی آیت جو الذی سے شروع ہو رہی ہے اس کے لام کے ساتھ ملانا ہے، لام سے پہلے جو الف خالی ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب دیکھیں گے پہلی آیت کا آخری لفظ تنوین والا ہے یا نہیں ہے، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر پہلی آیت کا آخری لفظ کا جو آخری حرف ہے اس پر تنوین ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، تو اس صورت میں ہم ایک نون زائد بڑھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نون لکھا ہوا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اس نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی یہ نون زائد اس صورت میں ہوگا جب آپ دو آیتوں کو آپس میں ملائیں گے اور دوسری آیت الذی سے شروع ہو رہی ہوگی۔ اس صورت میں اس نون کو زائد کر کے الذی کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، لمزۃ الذی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر تنوین ہو اور اس سے اگلا لفظ الذی ہو تو ہم تنوین والے لفظ کے بعد نون بڑھائیں گے، نون بڑھا کر اگلے لفظ کے ساتھ جو الذی ہے اس کے لام کے ساتھ ملا لیں گے، اور یہ تب ہے جب آخری لفظ پر تنوین ہو۔ اگر تنوین نہیں، دوسرا کوئی لفظ ہے یعنی زبر زیر پیش ہے، تنوین نہیں ہے، تو پھر ہم نون قطنی یعنی یہ نون زائد نہیں بڑھاتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن فی الحال میں نہیں دے سکتا کیونکہ فی الحال صرف ہم یہ صورت سیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کی مثال صرف یہی سیکھ لیں کہ جب تنوین آ جائے اور تنوین کے بعد الذی ہو اور ہم ملانا چاہ رہے ہوں تو نون زائد کر کے الذی کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کس طرح پڑھیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي،
یہ صورت ہو گئی ملانے والی. لیکن اگر ہم ملا کر نہیں پڑھ رہے، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم لمزہ پر وقف کر لیں گے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. مَالًا وَعَدَّدَهُ. آگے پڑھتے ہیں. اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں. جزاک اللہ خیرا. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن. یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے. نون ساکن کے بعد جب با آ جائے گا تو آپ غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ دونوں ہونٹوں کو بند کر دیں گے. دونوں ہونٹوں کو بند کریں گے تو میم کی آواز آئے گی. اسی وجہ سے یہاں چھوٹا میم لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جب نون کے بعد با آ جائے وہاں غنہ کرنا ہے، ہونٹوں کو بند کر کے میم کا آواز نکالتے ہوئے غنہ کرنا ہے. کس طرح کریں گے؟ کلا لینبذن. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التی یہاں پر بھی آپ دیکھیں التی ہے اور اس کا الف خالی ہے، الف پر زبر زیر پیش نہیں ہے. جب ہم نے پچھلی آیت پر وقف کیا جو آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6 اس پر وقف کیا، تو اب ہم پڑھ رہے ہیں التی. اور اگر ہم پچھلی آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے موقدۃ التی. ملانے کی صورت میں الف نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو ہم تا کو جو آخری لفظ ہے پچھلی آیت کا اس کو ہم التی کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بیچ میں جو الف خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں ہم نے نون زائد بھی نہیں کیا، کیونکہ میں نے بتلایا تھا نون زائد صرف ایک صورت میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جب پچھلے لفظ پر تنوین ہو، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کچھ ہو تو پھر ہم نون زائد بڑھائیں گے، ورنہ نہیں بڑھائیں گے. یہاں پر بھی دیکھیں تا پر صرف پیش ہے، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں، تنوین نہیں ہے، اس لیے تا کو بغیر نون کے اضافے کے ساتھ لام کے ساتھ ملا لیا. کس طرح پڑھیں گے؟ موقدۃ التی. نار اللہ الموقدۃ التی. یہ کون سی صورت ہے؟ یہ وہ صورت ہے جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر الگ سے پڑھیں گے تو پھر ہم التی پڑھیں گے. التی تطلع. ایک تا ہے، دوسرا تو کو موٹا کریں. تطلع علی الافئدہ. التی تطلع.
अलल अफ़ईदा 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 इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा फ़ी अमदिम मुमद्ददा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्त अहबाब जो कुरान पाक सीखना चाहते हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। अगर आप कुरान पाक तजवीद के साथ इस तरह सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।